دعا نہ کام آئے، دوا بچا نہ پائے، صرف ہائے دھڑکنیں گونجتی دھڑم دھڑم ملال میں، در بدر گھومتی دھڑم دھڑم۔ بڑی بھابھی نے باہر سے گزرتے ہوئے نگین کے کمرے سے برآمد ہونے والی اداس موسیقی کی آوازوں کو سنا تو ان کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ گئی۔ جو غمزدہ گانے سن کر زار زار رو رہی تھی، انہیں سن کر ہنسی آ رہی تھی۔ کیا چیز تھی یہ نگین، ان کی اکلوتی ننند اور 3 بھائیوں کی لاڈلی بہن۔ ساری عمر اس کے لاڈ اٹھائے گئے تھے، ہر بات مانی گئی تھی۔ اس کی اپنی دنیا تھی اور رقص و موسیقی اس کی دنیا کا لازمی جزو تھی۔ کبھی کبھی بڑی بھابھی کو ڈر بھی لگتا تھا کہ کہیں نگین اپنے اس جنونی شوق کے ہتھے نہ چڑھ جائے۔ حیدر کی فیملی ان سے قدرے الگ تھی۔ پرانے رسم و رواج، روایتیں ابھی تک ان کی زندگی کا لازمی جزو تھیں۔ فرخندہ آنٹی نے بیٹے کی منگنی کے موقع پہ بڑے فخر سے کہا تھا کہ ان کے ہاں ابھی تک اس دور میں خاندان کے لڑکے لڑکیوں کی شادیاں بڑوں کی مرضی سے طے کی جاتی ہیں، اور آج تک ان کے ہاں محبت کی شادی جیسا کوئی سانحہ نہیں ہوا ہے۔ وہ محبت کو سانحہ کہہ رہی تھی۔ بڑی بھابھی صنم نگین کے تایا کی بیٹی تھی، انہیں نگین سے کچھ زیادہ ہی پیار تھا، اس لیے فرخندہ آنٹی کا رشتے کے بعد جب آنا جانا شروع ہوا تو جانے کیوں ان کے دل میں ڈر سا بیٹھ گیا۔ یہ سچ تھا کہ حیدر اور نگین کے بیچ پیار و محبت والا کوئی معاملہ نہیں تھا، اور فرخندہ آنٹی سبین کی شادی میں نگین کو دیکھ کر ان کے گھر اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آئی تھی، پر نگین کو سنجیدہ سا حیدر اس کا رشتہ آنے سے پہلے ہی بھاگ گیا تھا۔ ایسا اس کے ساتھ پہلی بار ہوا تھا۔ سارا قصور اس کے تصوراتی خاکے کا تھا، جس پہ حیدر 100% پورا اتر رہا تھا۔ اوپر سے سبین کی تعریفوں کے پل کے ساتھ خود حیدر کی اپنی نفیس شخصیت کا رکھ رکھاؤ نگین جیسی ناپختہ لڑکی کے سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ وہ بہت شوخ لاابالی غیر ذمہ دار تھی، اور حیدر اس کے بالکل الٹ۔ وہ بولتا بھی تو بہت کم تھا۔ صنم بھابھی نگین کے اچھے نصیب کے لیے دعا گو تھی۔ گاڑی کا دروازہ بڑے زور سے اسے لگا تھا۔ آؤچ کی آواز بڑی مدھم تھی، لیکن اس کے کانوں تک پہنچ گئی۔ اس کا ہاتھ جہاں کا تہاں ہی رہ گیا۔ کچھ دیر بعد اسے ہوش آیا تو وہ نیچے اترا، جہاں وہ اپنی تکلیف ضبط کرنے کی کوشش میں بے حال ہوئی جا رہی تھی۔ 2 بار پہلے بھی وہ اسے پارک میں دیکھ چکا تھا۔ وہ صبح سویرے جاگنگ کے لیے جاتا تھا۔ ایک دن شام میں وہ اسے ایک ادھیڑ عمر عورت کے ساتھ نظر آئی۔ اس کے ہاتھ میں سڈنی شیلڈن کا کوئی ناول تھا، جسے وہ پورے اہتمام کے ساتھ پڑھ رہی تھی۔ حیدر بینچ کے پاس سے گزر رہا تھا۔ ثانیہ بیٹا، گھر نہیں چلنا کیا؟ اٹھ بھی جاؤ اب۔ مشفق صورت عورت بینچ پہ بیٹھی کتاب پڑھتی لڑکی سے مخاطب تھی۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی مڑ کر دیکھا تھا۔ حیدر تو بالکل نارمل انداز میں دروازہ کھول کر گاڑی سے نیچے اتر رہا تھا، جانے کہاں سے وہ آ کر ٹکرا گئی تھی۔ غلطی اس کی بھی نہیں تھی، اس کے دونوں ہاتھ سامان کے شاپرز سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ مگن انداز میں انہیں گھر تک پہنچانے کی فکر میں تھا، جب اپنے گیٹ کی طرف جاتے ہوئے حیدر کی گاڑی کا دروازہ اس کے مزاج پوچھنے پہ تل گیا۔ سوری، میں دیکھ ہی نہیں پایا آپ کو۔ آئے میں آپ کو گھر تک چھوڑ دوں، یہ سامان بھی پہنچا دوں۔ وہ سچ مچ شرمندہ ہو رہا تھا۔ غلطی میری اپنی ہے، سارا سامان ایک ساتھ لے جانے کے چکر میں دیکھ ہی نہیں پائی کہ کوئی گاڑی میں ہے بھی کہ نہیں۔ تکلیف کے عالم میں بھی اس نے ادب آداب اور رکھ رکھاؤ کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے حیدر ٹھٹکا تھا، مگر صرف ایک لمحے کے لیے۔ اس نے زمین پہ گرے ہوئے شاپرز میں سے نکلا سامان اٹھایا۔ اس میں بہت سی کتابیں بھی تھیں۔ حیدر کو خوشگوار سی حیرت ہوئی۔ اس نے ثانیہ کا سب سامان اس کے گھر تک پہنچایا، جہاں اس کی مشفق سی والدہ سفید دوپٹہ ماتھے تک اوڑھے عصر کی نماز ادا کر کے اسی کو کال کرنے کی فکر میں تھی۔
इसे आहिस्ता आहिस्ता आता देखकर एक लम्हे के लिए इनके चेहरे पे परेशानी नमूदार हुई। अम्मी, परेशानी की बात नहीं है, गाड़ी का दरवाज़ा टांग पे लगा है और ये हैदर है, हमारे घर से तीसरा घर इन्हीं का है। सानिया ने लगे हाथों उसका तारुफ भी करवा डाला। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? हैदर को मुनासिब नहीं लगा था कि इनकी खैरियत पूछे बगैर चला जाए। मुझे पता ही नहीं बेटा कि आप भी हमारे पड़ोसी हैं। असल में यहाँ आए हुए अभी इतना टाइम नहीं हुआ है हमें, और फिर डर भी लगता है। सानिया की तरह इसकी अम्मी भी इंतहाई बावकार और सादा सी थी। इसके ना करने के बावजूद उन्होंने इसे चाय के साथ ठीक ठाक पेट पूजा करवा के भेजा था। वापसी पे सानिया इसे गेट तक छोड़ने आई। हैदर जाने क्यों पलटा था, इसे एक नज़र देखकर वो लंबे लंबे डग भरता आगे निकल गया था। शादी के बाद हैदर भाई के साथ सब शौक पूरे कर लेना, फिर वो तुम्हें देखकर एक नहीं 1000 रोमांटिक गाने तुम्हारा हाथ पकड़कर गाएंगे। सनम भाभी से अब इसकी उतरी सूरत मज़ीद बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तभी तो इसे छेड़ रही थी। इसका नतीजा बड़ा मस्बत बरामद हुआ। नगीन सब कुछ भूलकर वैसे भी अपनी शादी में मगन थी। वक्त कम और काम ज़्यादा था। नगीन ने तो किसी भी किस्म की मदद करवाने से साफ मना कर दिया था। मुझे मार्केट या किसी भी जगह साथ चलने का मत बोलिएगा, जो शॉपिंग करनी है खुद करें। मैं अपनी शादी के दिन हसीन तरीन दुल्हन नज़र आना चाहती हूँ। बाज़ारों में घूम फिर कर मुझे अपनी स्किन का सत्यानाश नहीं करवाना। अस्मा बेगम लाडली बेटी को देख कर रह गई। इन्हें पता था नगीन को किसी की भी लाई गई कोई भी चीज़ पसंद नहीं आती, और ये तो इसकी शादी की शॉपिंग थी, लेकिन वो अपनी ज़िद पे अड़ी हुई थी, मुझे मार्केट नहीं जाना। इसके बेडरूम का सारा फर्नीचर हामिद साहब और तीनों भाइयों ने मिलकर पसंद किया था। बाकी छोटी मोटी चीज़ें अस्मा बेगम ने अपनी दोनों बहुओं के साथ मिलकर ख़रीदी थी। अलबत्ता कपड़े और ज्वेलरी लेने के लिए नगीन एक बार इनके साथ मार्केट गई। इसके बाद इसने बाहर ना जाने की जैसे कसम खा ली थी। जब इसे मायूं बिठाया गया तो वो कमरा नशीन ही हो गई। इसने किसी से सुन लिया था कि मायूं की दुल्हन शादी से पहले बाहर निकले तो इस पर रूप नहीं आता। वो हैदर के सामने 16 सिंगार समेत जाकर पहली नज़र में ही इसके दिल में घर करना चाहती थी। मंगनी के बरक्स शादी खूब धूमधाम ढोल बाजों के साथ हुई। सबीन और हैदर के ख़ानदान की दीगर औरतें इसे हैदर के कमरे तक पहुंचा कर जा चुकी थी। घूंघट में तो नगीन का जैसे दम घुटने लगा था। रवायती शर्मीली दुल्हन की अदाकारी करते करते अब वो थक चुकी थी, इसलिए सबके जाने के बाद इसने सबसे पहले भारी भरकम कामदार दुपट्टे से जान छुड़ाई और पहली फुर्सत में सजे सजाए कमरे का जायज़ा लिया। एक एक चीज़ बहुत उम्दा और मुकम्मल थी, बस कमी थी तो सिर्फ किसी रोमांटिक गाने की। इसके दिल में दूर कहीं ये आरज़ू अंगड़ाई लेकर बेदार हुई थी कि हैदर अपने कमरे में इसका इस्तकबाल करे तो सब कुछ सहर अंगेज़ लगना चाहिए। बैकग्राउंड में कोई अच्छा सा गाना चल रहा हो तो क्या ही बात हो। इसने उठकर भारी लबास समेटा और हैदर के कमरे में रखा हुआ म्यूज़िक सिस्टम ऑन कर दिया। ये क्या, ये सीडी तो सारे पुराने गानों से भरी हुई थी। ये मेरा दीवानापन है जिसने मेरे दिल को दर्द दिया। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मान, दाग़े दिल हमको याद आने लगे। उफ, ये कैसे गाने थे, इसका तो दिल ही दहल गया। इसने एक और सीडी निकाल कर लगाई। मेरे ज़िंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रख दे, तेरे आने की खुशी में मेरा दम निकल न जाए। शुक्र है थोड़ा ढंग का गाना तो मिला। वो कदरे सुकून से मुड़ी थी। दरवाजे पे आहट हुई। हैदर ने अंदर कदम रखा। नगीन सर झाड़ मुंह फाड़ खड़ी थी, आंखें फाड़ फाड़ कर इसे देखती। हैदर ने तो दुल्हनों की शर्मो हया के इतने किस्से फरखंदा बेगम और अपनी बहनों से सुन रखे थे, पर ये कैसी दुल्हन थी। वाह, आप तो बहुत हैंडसम लग रहे हैं। मैं भी सबसे अच्छे और महंगे पार्लर से तैयार हुई हूँ। मेरी सारी फ्रेंड्स कह रही थी मैं बहुत हसीन हूँ। इसे बताते हुए वो बहुत मसरूर थी। हैदर के दिल में अंदर ही अंदर मलाल कुंडली मारकर बैठ गया।
وہ نان سٹاپ اس کی سنے بغیر بولے جا رہی تھی۔ اور آپ کے پاس اتنا فضول میوزک کلیکشن ہے، سب رونے دھونے والے گانے، آپ کوئی اچھے سے سانگ پلے کرتے میرے لیے، خوب رومانٹک۔ نگین اس کا ہاتھ پکڑے ایسے باتیں کر رہی تھی جیسے یہ ان دونوں کی پہلی ملاقات نہ ہو اور اس کی بہت قریبی گہری دوست ہو۔ وہ اتنی بے تکلف ہو گئی تھی جتنا بے تکلف کبھی اس کا سب سے گہرا دوست اسد بھی نہ ہوا تھا۔ باتیں کرتے کرتے اپنی پسند و ناپسند کے قصے سناتے وہ اس کے بازو پہ ہی سر رکھ کر سوئی تھی۔ حیدر کی رات جاگتے ہوئے گزری تھی۔ اسے اپنی ماں بہنوں کی پسند پہ پورا بھروسہ تھا کہ وہ اس کے مزاج کے مطابق لڑکی کا انتخاب کریں گی، لیکن ان کی منتخب کردہ لڑکی اس کی شخصیت سے بالکل الٹ نکلی تھی۔ وہ تو اس کی پسند کا عشر اشیر تک نہ تھی، اس کی خوبصورتی میں کلام نہ تھا، پر حیدر بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ اسے ظاہری اور جسمانی خوبصورتی سے زیادہ ذہنی خوبصورتی اور ذہانت متاثر کرتی تھی۔ نگین سے باتوں کے دوران اسے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا اس کی شریک سفر میں ذہانت کا شدید ترین فقدان ہے۔ وہ حقیقت کی دنیا سے بہت دور کسی فلمی دنیا میں جی رہی تھی اور خود کو کسی فلم کی ہیروئن سے کم سمجھنے پہ راضی نہیں تھی۔ یہ تھے حیدر کی شریک سفر اور یہ تھی اس کی شادی۔ نگین اس کے بازو پہ سر رکھے نیند کی وادیوں کی سیر کرتے سوتے ہوئے بھی مسکرا رہی تھی۔ حیدر نے آرام سے اس کا سر ہٹا کر تکیے پہ رکھا اور اٹھ کر ٹیرس پر آ گیا۔ دونوں بازو ریلنگ پہ رکھے نیچے جھانکتے وہ بہت اداس تھا۔ میوزک سسٹم ابھی بھی آن تھا، یہ نگین کا کارنامہ تھا۔ اس نے بجھے دل کے ساتھ اندر آ کر اسے بند کیا اور ٹیبل پہ رکھا سگریٹ کیس اٹھا کر دوبارہ ٹیرس پہ آ گیا۔ پوری گاڑی جیسے دھماکے سے لرز رہی تھی۔ نگین اپنے پسندیدہ گانوں کی سی ڈی گاڑی میں ساتھ لے کر آئی تھی۔ دم بم دم بم کھینچ میرے ہمدم، نینوں کا دم کھینچیں گی تو بھولے گی تو سارے غم، دم بم ڈوری تو میں پتنگ۔ حیدر دانتوں میں ہونٹ دبائے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ ایک کے بعد ایک گانا چل رہا تھا، ساتھ نگین اس کا پس منظر بھی بتا رہی تھی۔ آنٹی پولیس بلا لے گی تو یار تیرا کر لے گا ہینڈل۔ پتہ ہے اس سانگ پہ میں نے اپنی کزن کی شادی پہ ایسا آفت ڈانس کیا تھا کہ مت پوچھیں۔ اور پتہ ہے میرے کزن کی دوسری شادی تھی جب میں نے اس گانے پہ ڈانس کر ان کی خوب واٹ لگائی تھی۔ وہ حالیہ چلنے والے اپنے فیوریٹ گانے کا پس منظر بتا رہی تھی۔ پلیز حیدر غور سے سنیں نا، اتنا انت گانا ہے یہ۔ اس نے جیسے اسے التجا کی تھی۔ دائیں لگے کبھی بائیں لگے، نینوں کی بلٹ دل پہ ٹھائیں لگے، اور راجہ آئی ہیلی کاپٹر پہ چڑھ کے جوانی، ریڈیو پہ تیری مشہور کہانی، او ہینڈ جوانی تیری بینڈ جوانی، نہیں چاہیے مجھ کو تیری سیکنڈ ہینڈ جوانی۔ حیدر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا۔ اس کی شادی کو 7واں روز تھا۔ فرخندہ بیگم نے اسے زبردستی نگین کے ساتھ گھمانے پھرانے کے لیے بھیجا تھا۔ موسم بہت آفت ہو رہا تھا۔ مری میں ان کے قیام کو دوسرا روز تھا۔ حیدر تو اس کے ساتھ چند گھنٹے میں ہی بور ہونا شروع ہو گیا تھا، لیکن وہ تو اس کے ساتھ ایک ایک لمحے کو انجوائے کر رہی تو وہ اتنا بولتی تھی کہ اسے حیدر کی طویل خاموشی محسوس ہی نہیں ہوتی تھی۔ اس کی ہر بات اپنی پسند سے شروع ہو کر اپنی پسند پہ ختم ہوتی تھی۔ مال روڈ پہ ہلکی ہلکی بارش ہونا شروع ہو چکی تھی۔ نگین اپنے ساتھ کوئی خاص گرم کپڑے لے کر نہیں آئی تھی۔ حیدر نے اسے مری سے ہی گرم ٹوپی اور جیکٹ لے کر دی۔ واپسی پہ وہ بہت مسرور تھی۔ آپ کتنے رومانٹک ہیں، پتہ ہے جب میں اپنے لائف پارٹنر کے بارے میں سوچتی تھی تو دعا کرتی تھی وہ بہت رومانٹک ہو، کیونکہ میں خود جو بہت رومانٹک ہوں۔ وہ اسے بتاتے ہوئے جیسے کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ ان کے واپس ہوٹل پہنچنے تک ہلکی بوندا باندی باقاعدہ بارش کا روپ دھار چکی تھی۔ آ جائیں رومانٹک گانے سنتے ہیں، موسم اتنا انت ہو رہا ہے، بارش تو میری کمزوری ہے، اور پتہ ہے میرے پاس ڈھیر سارے لو ڈوئٹس ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک۔ یہ سنیں آپ۔ چائے کا گرم کپ اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے بھی نگین کی توجہ گانے کی طرف سے چائے کپ سے چھلک گئی اور کچھ حیدر کے کپڑوں پہ گری، لیکن مگن نگین کو احساس تک نہ ہوا تھا۔ وہ اسے رومانوی گانے سنانے پہ بضد تھی۔ برسات کے دن آئے، ملاقات کے دن آئے، ہم سوچ میں تھے جن کی اس رات کے دن آئے،
وہ گنگناتے ہوئے خود بھی کسی مورنی کی طرح مست تھی۔ ہاتھ کی انگلیوں اور پیروں کی جنبش سے اس کے اضطراب کا اندازہ لگانا آسان نہ تھا۔ بھیگی بھیگی راتوں میں ہم تم ہم، وہ رقص کے انداز میں لہرا کر کھڑکی کا پردہ ہٹانے کے لیے اٹھی تو جیسے حیدر کے ذہن میں یکلخت بجلی کڑکی۔ وہ نامحسوس انداز میں اپنا شوق پورا کر رہی تھی۔ حیدر کو اس سے اپنی پوری زندگی خسارے کا سودا معلوم ہوئی تھی۔ حیدر کو اس سمے اپنی پوری زندگی خسارے کا سودا معلوم ہوئی تھی۔ نگین رات کو حسب معمول اس کے بازو پہ سر رکھ کے اس کی نائٹ شرٹ کے بٹنوں سے کھیل رہی تھی جب حیدر نے اسے نرمی سے پرے کر کے کروٹ بدلی۔ پلیز مجھے سکون سے سونے دو۔ حیدر کے لہجے میں چھپا غصہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی محسوس نہ کر پائی تھی۔ حیدر کے ساتھ اس کی شادی کو 3 مہینہ مکمل ہونے والا تھا جب اس کا رزلٹ آؤٹ ہوا۔ پہلے کی طرح اس بار بھی وہ پوری شان سے فیل ہوئی تھی۔ حیدر کو تو شاید ساری عمر پتہ نہ چلتا اگر وہ اسے خود سے ہنس ہنس کر نہ بتاتی۔ پتہ ہے اس بار بھی انگلش میں میرے 10 نمبر ہیں، لیکن مجھے تو اتنا سا بھی دکھ نہیں ہے۔ مجھے آپ کے ساتھ شادی کا شوق تھا، بس تم صرف میٹرک پاس ہو۔ حیدر ایک بار تصدیق کرنا چاہ رہا تھا کہ شاید اس کے کانوں کو دھوکہ ہوا ہے۔ جی ہاں، اس میں بھی 2 سال فیل ہوئی تھی۔ مجھے نہیں شوق پڑھنے ورنے کا، شکر کیا ہے جان چھوٹ گئی ہے، نگین نے سادگی سے بتایا۔ حیدر پہ تو جیسے ایک اور قیامت گزری تھی۔ خود تو وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا اور وہ جاہل ناکارہ لڑکی اس کے پلے باندھ دی گئی تھی جس کو دنیا جہان کی خبر نہ تھی۔ اس کی معلومات فلموں اداکاروں تک محدود تھی۔ حیدر کے سینے کی گھٹن کچھ اور بھی بڑھ گئی تھی۔ وہ جیسے کسی پڑھے لکھے بندے سے بات کرنے کو ترس گیا تھا۔ نگین کے پاس باتیں کرنے کے لیے تھا ہی کیا؟ یہ گانا، اس میں کرینہ کپور نے کیا غضب کا ڈانس کیا ہے، وہ سلیمان خان کی نئی فلم جس میں سونم کپور کے ساتھ ہیرو آیا ہے کتنا ینگ لگ رہا ہے مجھے۔ پریم رتن دھن پایوں پہ اتنا اچھا ڈانس کرنا آتا ہے۔ عامر خان نے نئی فلم میں کتنے پپو لو سین کیے ہیں، اف میرا تو دل ہی دھک دھک کرنے لگا تھا۔ بس نگین کے پاس یہی باتیں تھی۔ حیدر کو لگ رہا تھا وہ کسی دن پھٹ پڑے گا اور اس دن سارے پردے ہٹ جائیں گے۔ نئی شرٹ پہن کر وہ شیشے کے سامنے کھڑی خود کو ہر زاویے سے دیکھ رہی تھی۔ پنک کلر کی شارٹ امبرائڈرڈ شرٹ اس کے سانچے میں ڈھلے وجود پہ ڈھول پہ منڈھے چمڑے کی طرح فٹ تھی، کہیں سے اتنا سا بھی فالتو گوشت نہیں تھا۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ وہ بل کھا کر حیدر کی سمت پلٹی جو اپنے لیپ ٹاپ کو کھولے اس میں پوری طرح محو تھا۔ اچھی لگ رہی ہو، وہ خاصے توقف کے بعد اس کی سمت دیکھے بغیر بولا۔ آپ نے میری طرف دیکھا تک نہیں، پھر آپ کو کیسے معلوم کہ میں اچھی لگ رہی ہوں؟ شادی کے بعد آج پہلی بار اس نے خاصا عقل والا سوال پوچھا تھا۔ میں بزی ہوں۔ حیدر کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی سرد ہو گیا تھا۔ آپ تو ہر وقت ہی بزی ہوتے ہیں، میں جو بات بھی کرتی ہوں اس پہ بس آپ ہوں یا ہاں میں جواب دیتے ہیں۔ میرا بھی جی چاہتا ہے آپ میرے ساتھ لمبی لمبی باتیں کریں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ نگین کے لبوں سے پھسلا۔ وہ حیدر کی نائٹ شرٹ کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اور آپ ٹی شرٹ کیوں نہیں پہنتے؟ اتنی مسکولر باڈی ہے آپ کی۔ پتہ ہے اگلے ویک کو میں نے گھر میں پارٹی رکھی ہے، سب فرینڈز کو انوائٹ کیا ہے، آپ میرے ساتھ مارکیٹ چلنا، پارٹی میں پہننے کے لیے میری پسند کا کوئی اچھا سا سوٹ لینا، میں آپ کے لیے فٹ سی ٹی شرٹ بھی لوں گی۔ اللہ نے اتنی اچھی فزیک دی ہے تو نظر بھی تو آنا چاہیے۔ میری سہیلیاں کہتی ہیں تمہارا ہسبینڈ ایک دم ہیرو لگتا ہے، اور آپ اپنا ہیئر کٹ بھی تھوڑا چینج کریں نا۔ وہ شاہ رخ خان کی نئی مووی ہے نا، آپ اس میں اس کا ہیئر کٹ دیکھنا۔ پلیز سٹاپ اٹ، چپ ہو جاؤ پلیز، سر میں درد کر دیا ہے تم نے۔ حیدر کو ایک دم کچھ ہوا تھا، وہ خاصی اونچی آواز میں جیسے چلا کر بولا تھا۔ نگین ہکا بکا اس کی شکل دیکھے جا رہی تھی۔ نارمل رفتار سے دھڑکتا اس کا دل سینے میں جیسے بھاگنے لگا تھا۔ اس نے حیدر کا یہ لہجہ اور ایسی آواز پہلی بار سنی تھی۔ اچھا نہیں بولتی اب میں پرامس۔ نگین نے بہت جلدی خود کو سنبھالا تھا، اس کا دل بہت صاف اور سادہ تھا۔
وہ یہی سمجھی تھی کہ شاید کوئی بزنس پرابلم ہے، اس وجہ سے حیدر غصے میں ہے، تبھی تو وہ چپ چاپ اس کے ایک بازو کو پکڑ کر لیٹ گئی تھی۔ نہیں نہیں تم بولو، کوئی ضرورت نہیں مجھ پہ یہ احسان کرنے کی، زندگی جہنم بنا دی ہے تم نے میری، اور میں تمہارے ساتھ کیا بات کروں؟ گھٹیا فلموں اور ایکٹریس کی باتیں، اس کے سوا تمہیں آتا کیا ہے؟ انٹر فیل ہو تم۔ اقبال، فیض، غالب کا پتہ ہے تمہیں؟ ورڈزورتھ، کیٹس، شیلے، میخائیل شالخاف، شیکسپیئر، خیام، رومی، ساتکین، گلجی، غلام علی، مہدی حسن، طلعت محمود، فریدہ خانم کے بارے میں کیا جانتی ہو تم؟ کیٹس کا پتہ ہے؟ ان کی باتیں کروں تم سے؟ تمہارے ساتھ بیٹھ کر چیپ میوزک سنوں اور واہ واہ کروں، گھٹیا قسم کے تھرڈ کلاس فلمی ڈائلاگز بولوں تم سے؟ ہاں بولو نا، اب چپ کیوں ہو؟ حیدر نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ پرے کیا تھا اور اس سے دور ہو کر صوفے پہ بیٹھ گیا تھا۔ تمہیں لگتا ہے تم بہت حسین ہو، یقین کرو مجھے تم کبھی بھی خوبصورت محسوس نہیں ہوئی، میرا اور تمہارا مینٹل لیول بالکل الگ ہے۔ وہ اور بھی بہت کچھ بول رہا تھا لیکن نگین سن ہی کہاں رہی تھی، اس کے کان تو جیسے سائیں سائیں کر رہے تھے۔ بھلا حیدر کیوں اسے یہ سب بولے گا؟ وہ تو اس کا محبوب شوہر اور آئیڈیل ہے، لیکن وہ بھول گئی تھی کہ وہ اب حیدر کی آئیڈیل نہیں ہے۔ حیدر نے آج دل بھر کے اپنی بھڑاس نکالی تھی۔ نگین سے اس کے تلوار کے تیز گھاؤ جیسے جملے برداشت نہیں ہو رہے تھے، لیکن اس نے خود کو کنٹرول کر لیا تھا۔ جب میں آپ کو پسند نہیں تھی تو پھر آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ انکار کر دیتے۔ بڑی دیر کے بعد وہ آنسو چھپا کر بولی، اگر مجھے اتنا کچھ پہلے سے معلوم ہوتا تو میں کبھی بھی تم سے شادی کے لیے حامی نہ بھرتا۔ حیدر نے بے رحمانہ سچ بولا۔ حیدر تو سو چکا تھا، پر نگین کی آنکھوں سے نیند روٹھی ہوئی تھی، وہ اپنے آپ سے لڑ رہی تھی۔ فرخندہ آنٹی کو بتا کر وہ میکے آئی ہوئی تھی، یہاں آئے ہوئے بھی اسے 1 ہفتہ ہو چکا تھا، پر اس دوران ایک بار بھی حیدر نے کال کر کے اس کا حال چال نہیں پوچھا تھا۔ فرخندہ کو جانے کیوں نگین کے مہکے جانے سے کسی خطرے کی بو آ رہی تھی۔ اس سے پہلے ایک بار بھی وہ 1 دن سے زیادہ میکے نہیں رکی تھی۔ ادھر حیدر بھی اپنی دنیا میں مگن تھا، شادی کے بعد وہ اور بھی کم گو ہو گیا تھا۔ وہ نگین کو گھمانے پھرانے بھی نہیں لے کر جاتا تھا، نگین کے پاس اپنی مصروفیات تھی، سارا دن ان سے مزے کی باتیں کر کے ہنساتی۔ نگین کے رویے سے انہیں سب کچھ نارمل لگتا تھا، پر حیدر بوجھا رہتا۔ نگین نے اس بار کچھ زیادہ دن نہیں لگا دیے میکے میں، سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ آفس سے آ کر بیٹھا ہی تھا جب فرخندہ بیگم نے اس سے چپتا ہوا سوال کیا۔ مجھے نہیں پتا، اس نے مختصر جواب دے کر ان کے خدشات کی تصدیق کر دی۔ کیا مطلب؟ وہ تمہیں بتا کر نہیں گئی؟ کیا جھگڑا ہے تم دونوں میں؟ امی، آپ نے میری پوری زندگی کو داؤ پہ لگا دیا ہے۔ شادی جیسے اہم معاملے میں میں نے آنکھیں بند کر کے آپ کی پسند پہ بھروسہ کیا تھا، اور کیا ملا مجھے؟ اچھا تھا میں اپنی پسند اور معیار کے مطابق لائف پارٹنر کا انتخاب کرتا۔ حیدر نے پہلی بار شکوہ کیا۔ کیا ہوا ہے بیٹا؟ نگین اتنی اچھی ہے، اچھے خاندان سے ہے، بہت صلح جو، محبت کرنے والی ہے، اتنی ہنس مکھ ہے، میں تو یہ سوچ کر اسے بہو بنا کر لائی تھی کہ وہ ہمارے گھر میں خوشیاں بھر دے گی۔ کیا کیا ہے اس نے؟ تم نے تو مجھے شش و پنج میں ڈال دیا ہے۔ امی، وہ جاہل ہے، انٹر فیل ہے، کچھ نہیں آتا اسے، میں اس کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوں۔ آپ کی اولاد ہوں، میں نے تو یہ سوچ کر اپنی شادی کے سب معاملات آپ کے ہاتھ میں دیے تھے کہ آپ مجھے جانتی ہیں، میرے مزاج کے مطابق لڑکی چنیں گی، لیکن آپ تو انتہائی دل سوزی سے کہتے ہوئے اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ اف، ڈرا دیا تم نے، میں تو کچھ اور ہی سوچ رہی تھی۔ انٹر فیل ہے تو کیا ہوا، تم اسے خود پڑھا لو، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اب تم اپنے ابا کو ہی دیکھ لو، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، پر میں مڈل پاس بھی نہیں۔ اپنے ماموں وقاص کو دیکھ لو، انجینئر ہے، اور وہ تمہاری مامی میٹرک پاس ہے۔ ایسی کتنی مثالیں دے سکتی ہوں تمہیں؟ میاں بیوی کی برابر ایک جیسی تعلیم سے تھوڑے ہی گھر بنتے ہیں،
اس کے لیے عورت میں سلیقہ، برداشت اور خلوص ہونا چاہیے، رشتوں کا احترام آتا ہو اسے۔ گھر بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ نگین اپنے والدین کے گھر میں ہل کر پانی بھی نہیں پیتی تھی، اور اب میں اسے دیکھتی ہوں سارا دن تمہارے چھوٹے چھوٹے کام کرتی ہے۔ ایک دن میں نے اسے کہا کہ حیدر کو گرم گرم چپاتی پسند ہے، تب سے وہ خود کچن میں کھڑے ہو کر بناتی ہے۔ کتنی بار تو میرے سامنے اس کا ہاتھ جلا ہے۔ وہ مجھ سے کرید کرید کر تمہاری پسند اور ناپسند کے بارے میں پوچھتی ہے۔ فرخندہ بیگم نے اس کے اعتراضات کو اہمیت نہیں دی تھی۔ حیدر جھنجھلا کر ان کے پاس سے اٹھ گیا۔ وہ اس کا نقطۂ نظر سمجھ نہیں سکی تھی۔ حیدر کے کزن کی شادی تھی۔ فرخندہ بیگم نے نگین کو بہانے سے خیر خیریت پوچھنے کے لیے کال کی تو اگلے دن وہ چلی آئی، حشاش بشاش مسکراتی۔ اس کے چہرے سے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ کچھ ہوا ہے۔ حیدر نے اسے دیکھ کر بھی کسی تاثر کا اظہار نہیں کیا، نہ کوئی گرمجوشی۔ وہ اس کے سامنے ہوتے ہوئے بھی جیسے سامنے نہیں تھی۔ وہ حسب معمول اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ نگین کروٹ لے کر لیٹی۔ اس نے اپنی طرف کا بیڈ لیمپ آف کر دیا تھا۔ وہ بے آواز رو رہی تھی۔ گزشتہ پورا ہفتہ اس نے حیدر کی کال اور میسج کا انتظار کیا تھا۔ جب وہ گھر آئی تھی تب بھی حیدر نے اسے نظر بھر کر نہیں دیکھا تھا، حالانکہ میکے میں سب نے ہی اس بار اس کی اتری صورت کو نوٹ کیا تھا۔ سوال کرنے پہ اس نے سب کو ٹال دیا تھا۔ فرخندہ آنٹی نے جب باتوں باتوں میں سے عاصم کی شادی کا بتایا تو اس نے گھر واپسی کا فیصلہ کیا۔ اجنبی بنا حیدر اس کی طرف سے مکمل طور پہ لاپرواہ تھا۔ نگین نے سوتے ہوئے مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا، جیسے وہی اس کا آخری سہارا ہو۔ اچھی کتابیں اور عمدہ میوزک میری کمزوری ہیں۔ نئی نئی جگہیں دیکھنا، کچھ کھوجنا میری ہابی ہے۔ ثانیہ اپنے دھیمے لہجے میں اس کے کانوں میں رس کھول رہی تھی۔ موپاساں اس کے ساتھ میخائیل شالوخاف کا ناول وار اینڈ پیس میرا فیوریٹ ناول ہے۔ گون ود دا ونڈ، رومن ہالیڈے کتنی بار دیکھ کر بھی دل نہیں بھرا میرا۔ مارلن مونرو کی لائف پہ جتنی بار بھی کچھ لکھا گیا وہ میں نے پڑھا، کیونکہ وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ انڈیسنٹ پروپوزل دیکھیے آپ نے، ڈیمی مور نے اتنی اچھی ایکٹنگ کی اس میں۔ حیدر سحر زدہ سا ثانیہ کو بولتے ہوئے سن رہا تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا وہ بولتی جائے، تبھی تو اس نے ثانیہ کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ میں تو ایک ہفتے سے کلیات غالب پڑھ پڑھ کر سر دھن رہی ہوں۔ امیر خسرو کا کلام بھی بہت خوب ہے۔ میری اور آپ کی پسند حیرت انگیز طور پہ ملتی ہے۔ ثانیہ نے بولتے ہوئے اس کی آنکھوں کے ساتھ جیسے اس کے دل میں بھی جھانکا تھا۔ کاش ہمارے ستارے پہلے مل جاتے تو آج میری زندگی میں کوئی حسرت تو نہ ہوتی۔ کاش کاش۔ حیدر دل ہی دل میں خود سے مخاطب تھا۔